امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوئے تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بھی کوفی مسجد میں موجود نہیں تھا، ایسی بے وفائی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ خط پہنچ چکا تھا، آپ کا قافلہ مکہ سے حج کے دنوں میں روانہ ہوا، 3 ذی الحجہ کو۔ مسلمانوں، جس حسین کو کعبہ شریف سے اتنا پیار ہو کہ اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے، 25 حج اس نے پیدل کیے ہوں، اس کو مکہ کتنا پیارا ہوگا، لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ان کو وہ مکہ چھوڑنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر تشریف لائے تو عمرو بن سعید جو کہ یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم تھا، اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا تاکہ وہ امام حسین کو کوفہ جانے سے روکے۔ وہ فوجی دستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نورانی قافلے کو روکنے کے لیے آیا تو اس فوجی دستے میں اور آپ کے ساتھیوں میں مار پیٹ بھی ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوجی دستے کی طرف مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ دیکھو، میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میں تمہارے عمل سے بری ہوں، تم میرے عمل سے بری ہو، تم تمہارا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نورانی قافلہ آگے بڑھا تو آپ کے آگے بڑھ رہے تھے، آپ کی ملاقات ایک مقام پر ایک شاعر سے ہوئی جس کا نام تھا ارزطق۔ وہ شاعر عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، وہ کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے عراق کے حالات معلوم کیے تو اس نے کہا کہ یقیناً آپ نے ایک باخبر اور ہوشیار آدمی سے حالات معلوم کیے، یقیناً ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ وہی کرتا ہے، ہر کام اس کا حکمت والا ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ ہماری امیدوں کے موافق ہوا تب تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر فیصلہ ہماری امیدوں کے خلاف ہوا تو پھر بندے کے لیے کیا یہی کم ہے کہ اس کے دل میں خلوص اور اس کی نیت میں پارسائی ہو، ہماری نیت نیک ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نورانی قافلہ آگے بڑھا تو پیچھے سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسین کے بہنوئی ہیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں، انہوں نے اپنے پیارے 2 شہزادے کون اور محمد کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر دو۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو کھولا، اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی آپ میرا یہ خط پڑھیں رک جائیں اور مکہ واپس آ جائیں، آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوفہ والے آپ کی جان کے دشمن نہ ہو جائیں اور وہ غداروں کے ساتھ مل کر آپ کو ہی شہید نہ کر دیں، اور کہیں اسلام کا نور بجھ نہ جائے اور ہر طرف اندھیرا نہ پھیل جائے، پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھو، آپ وہاں نہ جائیں، آپ رک جائیں، بڑے بڑے صحابہ آپ کو منع کر رہے ہیں، آپ رکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ عزم مسلم کر لیا تھا، آپ نے جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، آپ نے انہیں انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امام حسین، آپ بات کیوں نہیں مانتے؟ بڑے بڑے صحابہ آپ کو روک رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ آپ کو منع کر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر آپ کو منع کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر آپ کو منع کر رہے ہیں، ابو بکر بن حارثہ آپ کو منع کر رہے ہیں، سارے اکابر صحابہ آپ کو منع کر رہے ہیں، حالات ایسے نہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بات کیوں نہیں مانتے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زبان اقدس تھی وہ جنبش میں آئی اور ارشاد فرمایا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام وقد امرنی فیہا بامر۔ میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، خواب میں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور نے خواب میں مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے اور میں اس کام کو پورا کر کے رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ وہ کام کیا ہے؟
حضور نے کس بات کا حکم دیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہ تو وہ بات میں نے ابھی تک کسی سے بتائی ہے اور نہ کسی سے بتاؤں گا حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان باتوں کو سنا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جا سکے، لیکن اپنے دونوں شہزادے اور محمد کو ان کے ساتھ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ نورانی قافلہ آگے بڑھا اور یہ نورانی قافلہ جب مقام حاجر میں پہنچا تو آپ نے کوفیوں کے نام میں خط لکھا اور اپنے ایک ساتھی حضرت قیس کو وہ خط دیا اور انہیں کوفہ بھیجا۔ جب آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو جو کہ ابن زیاد نے قادسیہ میں پہلے ہی سے پہرا لگا دیا تھا، آپ قادسیہ میں پکڑے گئے اور پھر اس نے ابن زیاد کے پاس حضرت قیس کو بھیج دیا۔ وہ خط ابن زیاد نے دیکھا، اب اس کے بعد میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے کہا کہ تم قلعے کی چھت پر چڑھو اور کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کو گالیاں دیں۔ اللہ اکبر، اس عاشق کو تو موقع مل گیا، فوراً حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی چھت پر چڑھے اور اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام تھا پہنچا دیا اور لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حاجر تک آ چکے ہیں، تم ان کے استقبال کی تیاری کرو، اور جب وہ آ جائیں تو تم ان کا ساتھ دینا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ابن زیاد ہی کی شان میں بھلا برا کہا، اس کے والد کو برا کہا۔ جب اس نے اپنے گستاخی سنی تو وہ آگ ببولا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے وہیں سے اچھال کر ایسے پھینکو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس کے سپاہی قلعے کی چھت پر چڑھے اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں سے اس زور سے پھینکا کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کچھ رمق باقی تھی کہ عبد الملک نے آ کر آپ کو شہید کر دیا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان نچھاور کرنے والا ایک اور شہید شہادت کا جام پی گیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نورانی قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جب مقام زرود میں پہنچے تو آپ نے ایک خیمہ دیکھا، خیمہ لگا ہوا تھا۔ وہ خیمہ زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کا ارادہ ظاہر فرمایا اور انہیں بلایا۔ تب اولاً تو زہیر بن قین یہ اہل بیت سے کوئی بہت زیادہ عقیدت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے آنے سے انکار کیا، لیکن ان کی بیوی نے کہا کہ عجیب بات ہے، ابن رسول تمہیں بلا رہے ہو، تم انکار کر رہے ہو۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب امام حسین کو دیکھا، نورانی قافلے کو دیکھا، تو پھر وہ اپنے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ میرا یہ خیمہ اکھاڑ کر امام حسین کے خیمے کے پاس نصب کر دو، اور اپنی بیوی کے پاس گئے اور اسے طلاق دے دی، اور بیوی سے کہا کہ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی پہنچے، تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مائکے چلی جاؤ، میں تمہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اپنے ساتھیوں میں تقریر کی کہ دیکھو، جسے میرے ساتھ آنا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، جسے جانا ہے وہ چلے جائے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت زہیر ابھی امام حسین کے پاس گئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے اور آتے ہی اتنے بڑے بڑے فیصلے لے لیے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ حضرت زہیر نے کہا سنو لوگوں، جب جنگ بلنجر ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ہمیں فتح نصیب کی تھی، بہت سارا مال غنیمت ہمارے ہاتھ آیا تھا، اور اس مال غنیمت کو ملنے سے ہمیں خوشی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آج تمہیں مال غنیمت ملا ہے اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہاری ملاقات حضور علیہ السلام کے گھر کے جوانوں کے سردار سے ہوگی اور تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے
اور دشمنوں سے ان کے لیے لڑو گے۔ آج میں جب امام حسین کے پاس حاضر ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً حضور کا یہی وہ شہزادہ ہے جو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اس لیے مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانا ہے، اور پھر ہوا بھی یہی، آپ ان کے ساتھ رہے حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں حضرت زہیر شہید بھی ہوئے۔ ایسی محبت ان کی۔ امام کا قافلہ اور آگے بڑھا۔ آپ جب میں المختصر جلدی آگے اگر بڑھوں تو آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے، تو اس وقت عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشعمل یہ دونوں آئے اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما بار بار پڑھتے رہے، اور آپ پر بڑا صدمہ طاری ہوا۔ ان دونوں نے کہا کہ دیکھو اب آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، ایک کام کرو آپ مدینہ واپس لوٹ جاؤ۔ اتنے میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم ہرگز اب مدینہ نہیں جائیں گے، یا تو ہم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو امام مسلم کی بات کچھ اور تھی، امام حسین کی بات کچھ اور ہے، لوگ یقیناً کوفہ جائیں گے تو ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن کر کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ خاموش رہے۔ آپ کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب مقام زبالہ میں پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے رفقا کو جمع کیا اور تقریر فرمائی کہ دیکھو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب جسے میرے ساتھ رہنا ہے وہ رہے، جسے جانا ہے وہ چلے جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قافلہ چل رہا تھا تو آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے چلے گئے تھے۔ اب جیسے ہی لوگوں نے اس بات کو سنا، لوگ اس نیت سے ساتھ میں ہوئے تھے کہ کوفہ پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، کوفہ پر ہماری حکومت ہوگی، اس نیت سے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ جملے سنے تو سارے لوگ بائیں دائیں سے نکلنے لگے، اور جتنے لوگ راستے میں شریک ہوئے تھے لگ بھگ سارے لوگ چلے گئے۔ امام کے ساتھ اکثر وہی لوگ بچے تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نورانی قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب آپ کا قافلہ بطن عقبہ میں پہنچا، پھر وہاں سے آپ شراف اور شراف سے ہوتے ہوئے صبح کے وقت کوہ ذی ہشم کی طرف چلے اور ایک بڑی سی پہاڑی کے سائے میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ جیسے ہی وہاں پہنچے، وہاں پر حر بن یزید ریاحی تمیمی 1000 سپاہیوں کے ساتھ آ پڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچا، وہ ظہر کا وقت تھا، اس کے گھوڑے پیاسے تھے، سارے اس کے جو سپاہی تھے وہ سارے کے سارے پیاسے تھے۔ یہ سخی ابن سخی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پر مہربان ہے، وہ دوست ہو یا دشمن ہو سب پر مہربان ہے۔ وہ لوگ گرفتار کرنے آئے تھے، لیکن قافلے حسینی اے مسلمانوں ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلایا، سب کو پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام کو دیکھ کر حور پر ہیبت طاری ہوئی، اور وہ امام حسین کی بارگاہ میں ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا، مؤذن کو حکم دیا کہ ظہر کی اذان پڑھو۔ ادھر اذان ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے حر کے سپاہیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، دیکھو ہم اپنی مرضی سے کوفہ نہیں آئے، ہمیں تو بلایا گیا، ہمیں خطوط لکھے گئے، اس کے بعد ہم آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ دیکھو تم لوگ یا تو اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں تو پھر امن کا پروانہ لکھو، ورنہ پھر ہمیں اپنے شہر جانے دو۔
اس بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو یا الگ پڑھو گے؟ حر چونکہ متاثر ہو چکا تھا، کہا نہیں نہیں ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر آئے، سارے لوگوں کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اپنے خیمے میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ساتھیوں کو کہا تیاری کرو، اب ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا قافلہ اور آگے چلے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو کہہ کر پھر مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو، نماز پڑھی جائے گی۔ مؤذن نے اذان کہی، اقامت ہوئی، نماز پر کھڑے ہوئے، پھر دونوں گروہ نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ نماز ہو گئی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حر کے قافلے سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ سے ڈرو اور ہمارا جو حق تم پر ہے اسے پہچانو، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، تم نے ہمیں بلایا ہے اس لیے ہم آئے ہیں۔ اگر تم ہمیں اپنے شہر میں لے جانا چاہتے ہو تو پھر ہم سے وعدہ کرو تو ہم چلیں گے، ورنہ پھر ہمیں مدینہ واپس جانا دو۔ حر کہنے لگا کہ دیکھو ہمیں ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر ہم آپ کو چھوڑیں گے ابن زیاد ہماری جان لے لے گا، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر کے درمیان بحث و مباحثہ ہونے لگا، کافی دیر تک بحث ہوئی، آخر میں نتیجہ یہ نکلا، حر نے کہا دیکھو ہم آپ کو مدینہ تو نہیں جانے دیتے اور آپ کوفہ چلنا نہیں چاہتے، تو ایک کام کرتے ہیں، ابھی جب تک کہ میں ابن زیاد کا حکم معلوم نہ کر لوں اس وقت تک تیسرے راستے پر چلو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ جب کوئی چیز ہونا یقینی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ تیسرا راستہ کون سا راستہ تھا؟ یہ ہر عاشق جانتا ہے کہ وہ تیسرا راستہ کون سا راستہ۔ بہرحال امام علی مقام کا وہ نورانی قافلہ اس تیسرے راستے پر چلا۔ جب آپ کا قافلہ قصر بنی مقاتل پہنچا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک سوار آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے قریب آئے اور کہا بابا جان ابھی آپ یہ الفاظ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے خواب آیا ہے، اب یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نورانی قافلہ اور آگے بڑھا اور آگے آیا۔ جب آپ مقام نینوا میں پہنچے تو اس وقت یزید ابن زیاد کی طرف سے ایک قاصد آیا، وہ امام حسین کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، ڈائریکٹ وہ حر کے پاس آیا، حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کے حر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ امام حسین کو اب ایک قدم بھی آگے مت بڑھنے دو، وہ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر انہیں اتارو اور انہیں بالکل چٹیل میدان میں اتارو، ایسی جگہ میں انہیں اتارو کہ جہاں پانی بھی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب اس بات کو پڑھا میں حیران ہو گیا کہ ابن زیاد کو امام حسین سے کتنا ڈر تھا، کتنا خوف تھا۔ تنہا ہے لیکن وہ تنہا ہے لیکن ابن زیاد پانی بند کر رہا ہے، پانی جہاں پر ہو ایسی جگہ پر اتارنے کا منع کر رہا ہے، بالکل چٹیل میدان میں اتارنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دل پر امام حسین کی جو ہیبت تھی وہ کتنی زیادہ طاری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ علی کا شعر ہے، یہ اگر جلال میں آ گیا تو یقیناً سارے یزیدیوں کو ایک ایک کر کے کاٹ دے گا، لیکن یہ ہار نہیں مان سکتا۔ اس نے بہرحال حکم دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حر نے وہ خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین نے کہا آگے تو بڑھنے دو۔ حر نے کہا دیکھو اگر ہم آپ کو آگے بڑھنے دیں گے تو چونکہ ابن زیاد کا ہمارے پاس حکم آ چکا ہے اور ایک قاصد بھی ہمارے سامنے ہے، یہ اگر جا کر ابن زیاد کو کہے گا تو وہ ہماری جان کا دشمن ہو جائے گا، ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے سکتے۔ امام حسین نے فرمایا دیکھو تھوڑا تو آگے چلنے دو۔ خود خاموش ہو گئے اور امام حسین کا قافلہ اور آگے بڑھا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو حر کے سپاہی آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو وہیں پر روک دیا اور اب کہا کہ ہم تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے سکتے، آپ کو یہیں پر رکنا پڑے گا، یہیں اترنا پڑے گا، اور یہاں سے نہر فرات بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے، آپ لوگ اب یہیں اترے۔ حر کے سپاہیوں نے جب ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کو کہتے کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، یہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا اپنے قافلے والوں سے، ہذہ کربلا موضع کرب و بلاء، ھذا مناخ رکابنا و محط رحابنا و مقتل رجالنا، یہ کربلا ہے اور یہ کرب و بلا کا مقام ہے، تکلیف کا مقام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے مال اتریں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے ساتھی شہید ہوں گے، ہمارے لوگ شہید کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نورانی قافلہ کربلا کے میدان میں آیا، اور پھر یزیدیوں نے کیا ستم کے پہاڑ توڑے، وہ ہر عاشق جانتا ہے کہ انہوں نے سارے آپ کے گھرانے والوں کو، جتنے بھی آپ کے ساتھ جوان تھے، حضرت زین العابدین کے علاوہ ان یزیدیوں نے سب کو شہید کیا، سب شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے یزیدیوں کے جھنگوٹ میں گئے۔ میں مختصر وقت زیادہ ہو گیا، بس 2-4 جملے عرض کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے جھنگوٹ میں گئے، بڑے بڑے پہلوان، نامور پہلوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں آئے، بڑے بڑے وہ نامور تھے، لیکن یہ علی کا شہر تھا، ایک ایک بار میں ان کو کاٹ کر پھینک دیتے۔ اب جب یزیدیوں نے دیکھا کہ امام حسین کے اندر تو حیدری جلال ہے، حیدری جوہر ہے، یہ نبی کا شہزادہ ہے، اگر ایک ایک کر کے گئے تو یہ کسی کو بھی چھوڑے گا نہیں، یہ 22,000 کیا اگر 22 لاکھ بھی ہو تو امام حسین انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب یزیدیوں نے مشورہ کیا، ایک کام کرو، سارے لوگ ایک ساتھ نیزے برساؤ۔ سارے لوگوں نے گہرا بنایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنا شروع کیے، پھر بھی علی کا شیر ان کے واروں کے جواب دیتا رہا۔ یزیدی اتنے سارے جھنڈ کے جھنڈ آئے، انہوں نے حملہ کیا، جب بھی یہ علی کا شیر انہیں کمزور نہیں پڑا اور ان کے ہر وار کا جواب دیتا رہا۔ اب یزیدی جب لاچار ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تنے تنہا کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے، ان کو کیسے شہید کیا جائے؟ سارے یزیدی نے دوبارہ مشورہ کیا، اب ایک کام کرو، ان کے قریب نہیں جانا، قریب جاتے ہیں کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، ان کے اندر ہمت و پاور کتنا ہے، اور وہ یہ بھی تو جانتے تھے کہ علی کا شہر ہے، جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینکا ہو، اس کے سامنے یہ 22,000 بھی کیا رکھتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے مشورہ کر لیا اور پھر کہا کہ ہم ایک کام کریں گے، دور سارے لوگ گھیرا بنا کر کھڑے ہوں گے اور ہزاروں تیر ایک ساتھ برسائیں گے۔ اے یزیدیوں، تمہارے دل کیسے مردہ ہو چکے تھے، تمہیں امام حسین سے کتنا خوف تھا کہ تم سارے جھنڈ کے جھنڈ بنا کر امام حسین کو شہید کر رہے ہو، اور جب تم ہارنے لگے تو پھر تم نے یہ ہیلا اپنایا کہ چاروں طرف سے اب قریب تو جا نہیں سکتے، ایک کام کرو چاروں طرف سے تیر برساؤ۔ اب ہزاروں تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ برسائے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چھلی ہو گیا اور ایک تیر زہر میں بھجا ہوا آپ کی پیشانی میں آ کر لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے اور سجدے میں چلے گئے۔
اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور پھر ظالموں نے آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو کہ آپ نے ہمیں کربلا سے جو درس دیا ہے وہ سب سے بڑا درس تو یہی ہے کہ آپ آخر وقت ہے لیکن اس کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، سجدہ آخری کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے تو سجدے میں چلے گئے اور سجدے ہی کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ تو آج ہم اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے ہیں تو مسلمانوں اس محفل کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنا ہے۔ ہم صرف لہو لعب میں لگے رہیں گے، کھیل کود میں لگے رہیں گے، تماشوں میں لگے رہیں گے، گاجوں باجوں میں لگے رہیں گے تو پھر ہمیں آج یہاں پر رک کر کے ایک بات سوچنا ہے۔ ذرا آپ سارے لوگ جتنے نوجوان سب بیٹھے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے مسلمانوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا اور پھر پورا شہر دمشق سجایا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو وہ لوگ لے کر چلنے لگے اور ساتھ میں ڈھول تاشے بجانے لگے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں یا ہم یزیدیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے اس پورے واقعے میں دو کردار سامنے آئے ہیں، ایک یزیدی کردار، دوسرا حسینی کردار۔ تو یزیدی کردار یہ ہے کہ ڈھول تماشے بجائے جائیں اور حسینی کردار یہ ہے کہ مرتے وقت بھی سجدے میں سر رکھ دیا جائے۔ تو مسلمانوں، ہمیں امام حسین کے اس پیغام کو دل میں بسانا چاہیے اور نمازوں کی پابندی وہ کرنا چاہیے۔